قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کردار و عمل میں، رفتار و گفتار میں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں اللہ نے ساری اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر بہت ساری کمزوریاں بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہیں۔ ساری زندگی ہم اپنی کمزوریوں سمیت وقت گزارنے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں عادات کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جس طرح انسان گھر کو، گاڑی کو اور اپنے رہن سہن کو تبدیل کرتا ہے اور بہتر سے بہتر کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روز کوشش کرے، روز جد و جہد کرے کہ اس کے اخلاق سنور جائیں، اپنے کردار و عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سجائے سنوارے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا منصب اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا میں نے تمہیں وہ محبوب دیے ہیں کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تھوڑی زیادہ توجہ کریں آپ حضرات میری بات پر، مجھے خبر ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے اور تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ عرض کرنی ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام رحمت بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور شافع امت بھی ہیں۔ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود بھی عطا کیا جائے گا، حضور صاحب کوثر بھی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کے مخالفین کی نظر میں بھی حضور کا جو لقب سب سے زیادہ معروف ہے نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ جو دوست بیٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، اور تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے، سنیں جی، ادھر دیکھیے گا۔ حضور علیہ السلام کا جو لقب معروف ہوا نا، وہ صادق اور امین ہے۔ دیکھیں نا، میں اگر مفتی ہوں، میں اگر عالم ہوں، میں اگر پیر ہوں، تو یہ تو میرے اعزازات ہیں، لیکن جو لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں نا، جن کا میرے ساتھ ربط ہوتا ہے، وہ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا لین دین کا معاملہ کس طرح کا ہے، وہ تو دیکھیں گے کہ میری صبح و شام کا رویہ کس طرح کا ہے، میرا تعلق کس طرح کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے کسی کی تعریف کی تھی تو محبوب نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کوئی لین دین کیا ہے۔ جب آپ صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جب آپ امانت دار ہوتے ہیں، تو پھر معاشرے میں آپ کا ایک وقار ہوتا ہے۔ لیکن اگر مزاج ہمارا یہ ہو کہ دکان پہ ہم بیٹھیں، ساری رات شب برات کی رات ہم نے چیخے مار مار کے رو رو کے توبہ کی، لیکن سویرے دکان پہ گئے تو وہی دھوکہ، وہی جھوٹ، وہی بددیانتی۔ وہاں اگر ہم بیٹھیں تو ہمارا خنجر تیز چلے، اور جب ہمیں رات کو محفل میں بلایا جائے تو ایک خوبصورت اچکن ہو، ایک اچھی ویسکوٹ ہو، ایک خوبصورت ہمارے سر پہ ٹوپی ہو، اور ہم کہیں بھی میں تو محفل سے ہو کر کے آ رہا ہوں، تو بھئی آپ کا تعارف تو وہ ہے جو صبح سے شام تک آپ کا گاہکوں سے رشتہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیمات دیں وہ سچائی کی، دیانتداری کی، پرہیزگاری کی، پورا تولنے کی، ناپ تول کے پیمانے درست رکھنے کی۔ صبح سے شام تک تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، عرض کرے گا اے مالک حقیقی، میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہ تھی جس کے سبب سے میں معاف کیا جاتا، مجھے وہ نیکی بتائی جائے جو ذریعہ بن گئی میرے معاف ہونے کا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو تجارت کرتا تھا، مال بیچتا تھا، اور کس سبب سے اللہ نے معاف کر دیا؟ وہ اس سبب سے معاف کر دیا کہ اس نے لوگوں سے کہا ہوا تھا، جب کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو یہ اپنے سیل مین کو بھیجتا تھا کہ جاؤ اس سے پیسے لے کر کے آؤ، جو رقم ہم نے لینی ہے وہ رقم لے کے آؤ، اور ساتھ یہ نصیحت کر کے بھیجتا تھا کہ غور کر لینا
اگر تو بندہ قصدن پیسے دبا کے بیٹھا ہوا تو سختی کرنا، زبردستی بھی کرنا، لیکن اگر غریب ہوا، مجبور ہوا، تنگ دست ہوا تو اسے مہلت دے دینا۔ میرے کریم محبوب فرماتے ہیں رب قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ تو اپنی دکان پر بیٹھ کر میرے بندوں کا اتنا خیال رکھتا تھا تو میں آج تیرا خیال نہ رکھوں؟ تجھے دکان پر بیٹھ کے بھی خیال تھا کہ یہ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی حضرت معروف کرخی کی خانقاہ تھی، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید رب کریم کے جلوے صرف خانقاہ میں اور مسجد میں نظر آتے ہیں۔ خانقاہوں سے نکل کر جب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں نا، صبح تاجر بنتے ہیں، دیکھیں نا آپ نے یہاں میری بات سنی، خوشگلو نعت خانوں سے نعتیں سنی، صبح جب آپ دکان پہ جائیں اور وہاں آپ کا گاہک آئے تو آتے ہی آپ نے اس سے گفتگو شروع کر دی کہ یار رات فلاں مولانا آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، بڑی شاندار بات کری، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے سودا کم تول کے دیا تو وہ کہے گا صاحب کن پیروں کو سنتا ہے، کن لوگوں سے تیرا رشتہ ہے، تیری زبان پر جملے اور ہیں اور تیرے عمل کا معیار اور ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی تو کچھ لوگ آپ کے شہر کے دعا کرانے آئے، حضور بارش نہیں برستی، قحط آ گیا ہے، دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی بارش عطا کر دے، حضور دعا کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے سامنے جو کریانے والا ہے نا، مثال دے رہا ہوں، کریانے والا وہ جو چینی بیچتا ہے، پتی بیچتا ہے، وہ جو نمک اور مرچ بیچتا ہے تھوڑی تھوڑی، چھوٹا سا اس کا بزنس ہے، چھوٹا سا، فرمایا وہ جو میرے خانقاہ کے مسجد کے بالکل سامنے اس سے دعا کراؤ، کریانے والے سے، اللہ بارش عطا کر دے گا۔ اس زمانے میں لوگ بزرگوں کی باتوں پر تبصرے نہیں کرتے تھے، بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو فوراً گئے جا کے اس دکاندار سے کہا میاں دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی، تو کہنے لگا مجھے تو جملے بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، ایک شعر ہے پڑھ دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ آیا تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کہنے لگا مجھے تو مطلب حروف بھی صحیح ادا نہیں کرنے آتے، تو میں دعا کروں حضرت معروف کرخی سے کراؤ۔ تو لوگوں نے کہا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ دعا کر دیں۔ کہنے لگا میرے پیر نے بھیجا ہے تو کر دیتے ہیں۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی تھوڑے جملے ہی اس نے دعا کے کہے تھے کہ رب کریم نے بارش عطا فرما دی، بارش برسنے لگی، لوگ گھروں کو دوڑنے لگے۔ جو صاحب بصیرت تھے وہ پلٹ کر حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، ہمارے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور پڑوس میں میری بھی دکان ہے اور اس کے پیچھے میری بھی دکان ہے، سب اپنی اپنی بات کرنے لگے، کیا یہ رات کو آ کے تنہائیوں میں تہجد پڑھتا ہے؟ کیا یہ سال میں بہت لمبی چوڑے جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتا ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ یہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دعا کرائیں؟ تو معروف کرخی کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، 5 نمازیں پڑھتا ہے، غریب آدمی ہے، کوئی لمبے چوڑے حج عمرے بھی نہیں کر سکا۔ تو حضور پھر دعا کی اتنی قبولیت؟ فرمایا وہ اس لیے کہ 35 سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی سودا تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ صادق ہے، امین ہے۔ اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ صادق اور امین اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب میں بھی یہ صفت دیکھنا پسند فرمائی ہے۔ دیکھیں آپ کی یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ جو کوئی آدمی بن کے نیک آئے گا نا تو کتنی دیر اداکاری کرے گا، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نارمل زندگی میں کیا ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے ملازم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں والوں کا آپ کے بارے میں رویہ کیا ہے، نہ سمجھ آئے تو میں بتلاتا ہوں۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا گھر والی ہے نا، حضور کا اخلاق اور کردار کیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی مجھے نہ پوچھو، قرآن پاک پڑھتے جاؤ، جو اخلاق تمہیں قرآن بتاتا ہے وہ سارے میرے رسول میں پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت انس بن مالک، جس کو گھر میں بھی غصہ ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ نوکروں پہ نکال لیتا ہے۔ بیچارے غریب جو ہوئے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ آپ کو پتہ ہے نا غریب آدمی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب دل کرتا ہے ان سے اچھا سلوک کرنے کو، پر یہ بیوقوف بڑے ہیں،
تو میں نے کہا دولت نہ ہو تو عقل بھی نہیں ہوتی، جب آ جاتی ہے نا تو بندہ سیاڑا بھی ہو ہی جاتا ہے. جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے. غریب بیوقوف ہی ہوتا ہے، پیسے جو نہیں ہوتے. بڑی پجارو گھر میں آ جائے تو چلانے کا سلیقہ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر نانا ہو تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلانا آتی. تو یہ سب سمجھ آ جاتی ہے جب گھر میں دولت آ جاتی. حضرت انس بن مالک فرماتے میں غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ میری اماں دروازے رسول پہ چھوڑ گئی. روٹی بھی کھاتا تھا، نوکری بھی کرتا تھا، 10 سال خدمت کی ہے نبی پاک کی. فرماتے میں سمجھدار نہیں تھا، بچہ تھا. 10 سالوں میں نے درجنوں غلطیاں کی، لیکن حضور نے ایک دفعہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا. گھر والے کہہ رہے ہیں، صادق اور امین محبوب کے گھر والے، کہ رسول پاک کا اخلاق قرآن ہے. غلام کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں میں اف نہیں کہا. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دشمن تھے. کہتے ہیں مجھے کسرا کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، نہ نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا. جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے نا نجاشی کے پاس تو بلایا. کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دیکھ کے نجاشی کہنے لگا کہ یہاں کو عرب کا باشندہ ہو تو بلاؤ، میں پوچھتا ہوں ان کا مذہب اور دین اور بانی اسلام کے بارے میں. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے بلایا تو میں نے کھول کے اسلام کے خلاف گفتگو کی. انہوں نے ہمیں لڑا دیا ہے، انہوں نے گھروں کے اندر فساد برپا کر دیا ہے، نیا دین لے آئے ہیں، باپ دادا کے دین کو برا کہتے ہیں میں نے کھل کے باتیں کی ساری. تو نجاشی بادشاہ تھا، زمانہ دیکھا تھا. کہنے لگا ابو سفیان ایک بات تو بتا، وہ رسول جو دعوی نبوت کرتے ہیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے. نجاشی پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچا کہ کہہ دوں بولا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی صداقت اور امانت کی تو کائنات ساری گواہی دیتی ہے، تو یہ تو وہ بات ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں جب میں نے بڑی باتیں اسلام کے مخالف اٹھ کے کی، پوچھا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹا لفظ نکلا. تو کہتے ہیں نجاشی نے نا رومال اٹھایا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کندھے پہ رکھا اور جانے لگا. کہنے لگا چھوڑ یار، پھر ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ مجھ پر وحی آتی ہے؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے بارے میں جھوٹ ہے. ابن اسحاق نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء ہے جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء نا، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت بھی کیسی ہے. جوان بیٹی بستے ہوئے شہر میں، بستے ہوئے گاؤں میں، اپنے محلے میں جوان بیٹی اگر رات کو مشکل پڑ جائے نا تو وہ اس دکاندار سے مغرب کے بعد، جس سے سارا گاؤں اور سارا محلہ اور سارا شہر سودا لیتا ہے، اگر بیٹی وہاں چلی جائے تو صبح قیامت کھڑی ہو جاتی کہ جوان بچی رات کو اکیلے چلی گئی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کے ذمہ لگایا. فرمایا بیٹے میرے نبی کریم کو باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے، میں حضور کو غار ثور پہ لے کے جا رہا ہوں روز تازہ کھانا پکا کے. آج جو حاجی غار ثور سے ہو کے آتے ہیں نا، وہ آ کے ڈنگے سناتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں، میں ہو آیا ہوں، اور میں جی سویرے سویرے گیا تھا ماشاءاللہ، کئی لوگ تھک گئے تھے، میں ہو آیا ہوں، اب رستہ بن گیا ہے. اب جانے والے پھر بھی کمال بتاتے ہیں. اور جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اس وقت گئی تھیں جب رستہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اور میں دن کو جاتے ہیں، وہ جاتی بھی رات کو تھی. ہم ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے غار ثور چڑھتے ہیں، لیکن جناب اسماء کہتی ہیں مجھے حکم تھا جانا ہی تب ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کافروں سے چھپ کے جانا ہے. فرماتی ہیں تازہ کھانا پکا کے روزانہ غار میں پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری، میرا بچپن بھی تھا اور ابھی ابتدائی منازل تھیں میرے بڑے ہونے کی. فرماتی ہیں میں روز کھانا تیار کرتی، غار ثور میں رات کو لے کے جاتی. ایک دن میرے دروازے پہ ڈھیروں لوگ لے کے ابو جہل آ گیا. یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، جناب صدیق اکبر سردار تھے. جناب اسماء فرماتی ہیں کسی کی طاقت نہیں تھی ہمارے گھر کو دیکھنے کی،
لیکن وہ ڈھیروں لوگ لے کے آ گیا، زور زور سے دستک دی، اور جب میں باہر آئی تو کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی بتا تیرے والد کہاں گئے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو لے کر، بتا۔ جناب اسماء کہتی ہے میں صادق اور امین نبی کی ماننے والی تھی، اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، کہتے ہیں میں نے جی بہانہ کر دیا تھا، اور میں نے کہا نہ ایسے کر، صاف صاف کہہ کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب لوگوں نے نا غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھا ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر گپ شپ کریں، یعنی 15-20 لوگوں کی پگڑیاں اچھالے معاذ اللہ۔ اب وہی بہانہ بھی ہو سکتا تھا، ہم لوگ بھی تو جملہ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے والد حضور کو لے کر کے کہاں گئے؟ جناب اسماء فرماتی ہیں کہ اب اگر سچ بتاتی ہوں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں بتا دوں غار ثور میں ہے تو یہ تو چلے جائیں گے، یہ وفا کے خلاف ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہوں میں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ اور سنو میرے سنگیو، ہر وقت جھوٹ کا بازار گرم رکھنا، 3 موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی کہانی سنا رہا ہے، کسی کو کوئی داستان سرائی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، اور جانے کسی کو خواب کہانی سنا رہا ہے۔ بھئی کھرے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا، سچے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ 2 ٹوک لوگ اور ہوتے ہیں، 2 ٹوک لوگ۔ آج مجھے ایک صاحب نے فون کیا تقریر کرانی ہے، میں نے کہا یار کہیں وعدہ کیا ہوا ہے، کہنے لگے آپ کو خوش کر دیں گے، میں نے کہا میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں، ہاں آپ مہربانی کریں، آپ مجھے کیا خوش کریں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہر جمعے ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں بڑا راضی رہتا ہوں۔ اور میں نے اسے فون پہ شعر سنایا، میں نے کہا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور بھائی خودداری سے جیتے ہیں اور سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ یہ کسی اور کو باتیں بتانا کیا ریٹ ہوتا ہے، کتنے میں ہوتا ہے، یہ گردن کو جھکا دیتا ہے، خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔